بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کی 11-12 تاریخ کا شادی کی بندش خاتمے کا بہت ہی بہترین عمل ہے جو میں آج آپ کو عطا کروں گا۔ شادی نہیں ہو رہی یا شادی میں کوئی بھی رکاوٹ ہے یا شادی کی بات چل کے رک جاتی ہے یا شادی ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ بیچ میں رکاوٹ بن جاتا ہے لڑکے یا لڑکی کے گھرانے کی طرف سے۔ اب اگر آپ اپنی من پسند بھی شادی چاہتے ہیں یا بیچ میں کوئی رکاوٹ ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں یا شادی کی بات چل کے رک جاتی ہے یا شادی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے یا رشتہ آتا ہی نہیں، آپ نے یہ 2 دن کا وظیفہ ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے آپ کے شادی کے اللہ اسباب پیدا فرما دے۔ بہت بڑی تعداد میں مرد اور خواتین، لڑکے لڑکیاں ہمارے پاس شادی کے لیے آتے ہیں کہ جی شادی نہیں ہو رہی، ماں باپ آ کے ان کے بارے میں بتاتے ہیں، تو میں اکثر کو وظائف دیتا ہوں اور الحمدللہ کچھ وظائف ایسے ہیں جو کرنے سے ان کے شادی کے فوراً اسباب ہو جاتے ہیں اور بڑی تعداد میں الحمدللہ رشتے ہو چکے ہیں۔ لیکن اس میں آپ کی پڑھائی کا دخل بھی ہے، آپ کا یقین کا دخل بھی ہے۔ اب آپ شادی نہیں ہو رہی اور آپ کو وظیفہ میں دے رہا ہوں اور آپ کا یقین ہے اگر کہ میں نے آپ کو صحیح چیز دی ہے اور آپ قرآنی اعمال ہیں اور قرآن پاک پہ آپ کا بلیو ہے کہ جی میرا مسئلہ تو اس سے ہی حل ہوگا، تو آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ اگر آپ ڈاما ڈول ہیں کہ نہیں پتہ نہیں اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں، یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، یہ تو میں پڑھوں، لڑکا یا لڑکی سوچے تو کیا پتہ ہماری شادی ہوگی یا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، بندہ جو سوچتا ہے وہی فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ کا۔ اب آپ دیکھیے بندہ غلط سوچتا ہے تو غلط ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، اچھا سوچتا ہے تو اچھا ہو جاتا ہے۔ آپ اگر سوچیں گے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، مجھے اس سے دعا تو قبول ہوگی نہیں، بس نماز بھی پڑھ رہی ہوں تو نہیں قبول ہوگی، اور آپ اگر کہ نہیں میں نماز پڑھ کے دعا کروں گا یا کروں گی تو قبول ہوگی تو قبول ہو جائے گی۔ پہلے تو وظائف میں یقین اپنا مضبوط کریں کہ میرا اس وظیفے سے انشاءاللہ کام ہوگا، اور اگر آپ کا یقین کمزور ہے تو پھر کام نہیں ہوگا۔ تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس ایسے لڑکے لڑکیاں آئے جن کی ایج 35 تک جا چکی تھی، شادیاں نہیں ہو رہی۔ میں نے ان کو جب سمجھا کر وظائف دیے یہی وظیفہ، تو بندش یا رکاوٹ کوئی ہوتی ہے ہم اس کا خاص رقیہ کر کے دم کر کے پانی پلا کر تو اس سے خاتمہ بھی کر دیتے۔ تو میں نے کہا یہ وظیفہ کریں، ان کو تھوڑا سمجھ آ گیا، یقین آ گیا کہ نہیں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں اور قرآنی وظیفہ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے یکسوئی سے پڑھا، ان کی شادیاں ہو گئی۔ اور بعض کا 22-23 سال کے لڑکیاں لڑکے آئے، ان کو وظیفہ دیا، لیکن انہوں نے چونکہ تھوڑا یقین کی کمزوری رکھی کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ تو سارے پڑھتے ہیں اس طرح سوچ کر، تو ان کی نہیں ہوئی شادی، وظیفہ 1-2 بھی پڑھ لی۔ تو اصل چیز آپ کا یقین ہے معالج پر اور جو وظیفہ دیا جا رہا ہے اس پر۔ آپ پہلے یقین مضبوط کر لیں، آپ کا اعتماد ہے تو آپ بات سنیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سب کی وظیفے نہیں کرنے چاہیے، جس پر آپ کو اعتماد ہے، جس کو آپ مل سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں یا جو قرآن کی بات بتا رہا ہے اور آپ کو اعتماد ہے تو اس کا وظیفہ کریں۔ ہر بندے کا وظیفہ کرنے سے ریئیکشن اور مسائل آ جاتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ 2 دن کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں اللہ آپ کے شادی کی رکاوٹیں دور کر دے گا، شادی کے اسباب پیدا فرما دے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے 313 بار روز دونوں دن، اور یہ ڈیٹ گزر جائے بعد میں آپ کو وظیفہ ملے آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 دن زیادہ دن پڑھ لیں اور فائدہ ہو جائے گا۔ آپ یہ 2 دن وظیفہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں 3 بار انشاءاللہ العزیز،
ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں بچوں کے لیے، بہن بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، آپ خود بھی پڑھیں، انشاءاللہ شادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رکاوٹ دور ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔